بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ آج میں جس واقعے کے بارے میں بیان کروں گی وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت عرصے بعد جو نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے اور ہدایت کا رستہ دکھاتے تھے، اور جب وہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا قوم صالحہ کی طرف، تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے تو بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہر غریب کا حق کھایا جاتا تھا۔ جو عمرہ اور سردار طبقے کے لوگ ہوتے تھے وہ حق کھاتے تھے غریب لوگوں کا، اور لوگوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اور اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے تھے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین کی کہ اے قوم، تم لوگ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں۔ بے شک ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور ایک اللہ ہی کو ہی خدا مانو۔ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم تو اپنا نقصان سراسر خود ہی کر رہے ہو۔ جس پر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نوح تو پاگل ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو کیا ہم جیسا انسان ہوتا؟ یہ تو بالکل ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سردار بنانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار لگتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن تمام لوگوں کی دعوت کی اور سب کو یکجا کیا، جس میں سردار، امیر اور غریب لوگ، ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کھانے کی دعوت پہ بٹھایا اور انہیں بولا کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، آخر غریب بھی تو انسان ہی ہے نا، انہیں بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، تم لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کرتے ہو؟ کیوں کر تم لوگ ان کے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان کو مارتے پیٹتے ہو اور اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرتے ہو؟ یہ سب شیطانی کام ہے اور لوگوں کو ناحق قتل کر دیتے ہو، آخر تم لوگوں کو یہ سب کرنے سے کیا مل جاتا ہے؟ جس پر انہوں نے بولا کہ نوح علیہ السلام، کیا آپ نے ہم کو اس لیے اس دعوت پر بلایا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر ہمارے ہی خلاف باتیں کریں؟ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور میں تم لوگوں کی طرف ہدایت کا رستہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری بات کو مانو، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تم ان لوگوں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو کہ اپنے آپ کو کھلا پلا بھی نہیں سکتے اور تم لوگوں کو کچھ دیتے بھی نہیں ہیں، تو کیا تم ان لوگوں کی پوجا کرو گے؟ جس پر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگے۔ آخرکار وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ایک دن رات کو حضرت نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو رستے پہ بیٹھے دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے بوڑھے آدمی کو رستے پر بیٹھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آخر کیا ماجرا ہے یہ؟ تو بوڑھے انسان نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہے؟ انہوں نے بولا، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میرے 7 بیٹے ہیں اور ان لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بھوکا پیاسا راستے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بزرگ کا بازو پکڑا اور انہیں اپنے گھر پر لے آئے اور بزرگ کو بولا کہ آپ یہاں پر رہیں، بیٹھیں اور آپ میرے مہمان ہیں، آج سے آپ یہیں پر رہیں اور میں آپ کے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ایک آدمی خوان لے کر اپنے ہاتھوں میں کھڑا ہوا تھا اور وہ دروازے سے اندر آیا اور بوڑھے آدمی کو کھانا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بوڑھے آدمی کو بولا کہ یہ لیجئے، آپ اچھے سے کھانا کھا لیجئے۔ جب بوڑھے نے کھانا کھایا اور حضرت صالح علیہ السلام کو دعا دی تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے لگے اور کہا کہ اے لوگو، میں تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے آیا ہوں، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے؟ میں تم لوگوں کو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا، اور تم لوگ جو ہو وہ میری بات نہیں سن رہے اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ جس پر لوگوں نے حضرت نوح علیہ
السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بولا کیا تم دیکھتے نہیں یہ درخت، یہ پانی، یہ جانور، یہ ہری بھری زمین، آخر یہ سب کس نے پیدا کی؟ جیسے ہی یہ سب باتیں انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سننا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ نوح تو باولا ہو گیا ہے اور یہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا میرے پروردگار، میں ان لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ لوگ سراسر نافرمانی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور غریبوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام تم ایک کشتی تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے لوگ پاس آتے اور بولتے کہ اے نوح تم یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں یہ کشتی بنا رہا ہوں اور صرف وہی بچے گا جو ایک اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کشتی پر سوار ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بولا، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ نوح پاگل ہو گیا ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے۔ اکثر لوگ آتے اور اس میں گندگی اور غلاظت پھینک کر چلے جاتے۔ اس طرح کشتی جو ہے وہ غلاظت سے بھر گئی۔ ایک دن ایک کوڑ کا مریض اپنے ناپاک ارادے سے کشتی میں داخل ہوا اور اس کی جو جگہ گلی سڑی ہوئی تھی وہ غلطی سے غلاظت کے ساتھ لگ گئی۔ جیسے ہی وہ غلاظت کے ساتھ لگ گئی تو اس کا جسم شفا یاب ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو غلاظت ملنے سے میرا جسم تندرست اور توانا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے تمام غلاظت جو تھی وہ اپنے جسم پر مل لی۔ آخرکار یہ خبر تمام کوڑ کے مریضوں میں پھیل گئی اور وہ سب کے سب آئے اور کشتی میں سے غلاظت جو ہے وہ اپنے جسموں پر ملنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں شفا مل گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے ساری غلاظت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے ختم ہو گئی اور کشتی بالکل صاف ستھری ہو گئی، جس پر جیسے ہی کشتی تیار ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، میں اب بھی تم لوگوں کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ تم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب وہ وقت عذاب کا آن پہنچا ہے، لہٰذا بارش آئے گی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بارش کی کیا بات ہے، بارشیں تو آتی رہتی ہیں، آپ اپنی فکر کریں، ہم لوگ تو بچ جائیں گے، آندھیاں بھی آتی ہی رہتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی مشرکین میں سے تھے، کافر تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی بولا کہ اے لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جیسے ہی کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو کشتی میں سوار کیا۔ جیسے ہی ان کو کشتی پر سوار کیا تو آسمان پر ایک ٹکڑا بادل کا دکھائی دینے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، اب تم لوگوں پر عذاب کا وقت آن پہنچا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی اپنی فکر کرو۔ تو لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ آخرکار ایک ابلا ہوا پانی ایک طرف پڑا ہوا تھا اور وہ اٹھا اور اٹھ کے زمین پر بہنے لگا۔ جیسے ہی وہ زمین پر بہنے لگا اور وہ ٹکڑا جو آسمان پہ تھا وہ اس قدر گرجا چمکا کہ بارش انتہائی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی، گویا آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ لہٰذا اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کی کشتی جو ہے وہ اونچی ہونے لگی۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اونچی ہونے لگی تو وہ تیرنے لگی۔ جیسے ہی وہ تیرنے لگی تو اللہ نے ان کو کہا کہ جانوروں کا جوڑا بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ پھر انہوں نے جانوروں کا جوڑا بھی اپنے ساتھ رکھا اور سب جانوروں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں اور جانوروں
جانوروں کو اپنے ساتھ اپنی ہی کشتی میں سوار کر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہیں پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، تو آ جا اور کشتی میں سوار ہو جا، تو بچ جائے گا۔ اس نے بولا کہ نہیں، میں پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں نہیں ڈوبوں گا۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے جانوروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، تو وہ اپنی کشتی میں سوار ہو گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ جوڈی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر رکے، اور ان کی قوم جو تھی وہ بارش کے پانی سے تباہ و برباد ہو گئی، سب ڈوب گئی، ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑی کے قریب جا کر رکی۔ اکثر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ کشتی جودی پہاڑی کے قریب سے ایک ٹکڑا ملا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔